السلام علیکم ویورز. ہم نے اپنے پچھلے دو جو ہمارا فورم تھا اس میں دو ٹاپک ڈسکس کیے تھے. ایک تھا گیسٹرنٹائٹس اور ایک تھا ڈسینٹری. آج ہم تیسرا ٹاپک، اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے وہ بھی کم و بیش انہی علامات کے ساتھ، ہمارے پیٹ کے ہی ساتھ اس کا کنیکشن ہے. پیٹ کی بیماریوں کی ایک قسم ہے گیسٹرائٹس. گیسٹرائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو معدہ ہوتا ہے اس کے اندر ورم یا اس کی سوزش آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری علامات جو ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کے اپر کے حصے میں اپر ابڈومینل پین ہو سکتا ہے، ڈسکمفرٹ ہو سکتے ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، اور ہماری ہارٹ برننگ ہو سکتی ہے. یہاں پہ جلن ہو سکتی ہے، کہتے ہیں میرے معدے میں، میرے دل میں جلن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہلکے درجے کی الٹی آ سکتی ہے، اور ہماری جو کھانے پینے کا جو بھوک کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. بھوک کم لگتی ہے اور بے چینی سی رہتی ہے، اور سر درد ہلکا ہلکا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں میں جو وجوہات ہوتی ہیں، یہ جو اگر جو ورم ہے پیٹ کا، گیسٹرائٹس ہے، اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں یا اس کے بارے میں کیئر نہ کریں خوراک کے معاملے میں، احتیاطی تدابیر کے معاملے میں، تو یہ معدے کے السر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں میں السر جو ہے بعد میں کینسر بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکثر لوگوں میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں میں ایون السر جو ہے وہ بھی واپس ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر جاننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں کیئرفل ہونا ضروری ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ گیسٹرائٹس کرتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بیکٹیریل انفیکشن ہے، ایک بیکٹیریا جس کو ہم کہتے ہیں ایچ پائلورائی، ہیلیکوبیکٹر پائلورائی، ایک جراثیم ہے جو کہ ہمارے معدے کے اندر جو ہے انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور وہیں سے سویلنگ سی ہوتی ہے اندر سائڈ پہ جو ہمارا معدہ ہے، اور وہیں سے جو ہے آہستہ آہستہ پھر وہ السر بنانا شروع کر دیتا ہے. تو ایچ پائلورائی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اندر لیبارٹری کے اندر انڈوسکوپی کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی اس کو معدے سے پانی لے کے اس کو تشخیص کر لیتے ہیں. یا ہم بلڈ کا اگر ٹیسٹ کریں تو ایچ پائلورائی کا ڈائریکٹ جو ہے اینٹی باڈیز اس میں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. تو بلڈ کے ٹیسٹ میں تو اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں، اور اگر ہم اینڈوسکوپی کروائیں گے تو اینڈوسکوپی جو ہوتی ہے اس میں جب کیمرہ ڈالتے ہیں تو وہاں سے ایک سولوشن لیتے ہیں. اس سولوشن کے اندر سے معدے کے اندر سے جو مواد لیتے ہیں اس کے اندر ٹیسٹنگ جب کرتے ہیں، لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے ایچ پائلورائی بیکٹیریا وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے. تو پھر ایچ پائلورائی کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک وجہ ہے، اور ہر لوگوں میں یہ وجہ نہیں ہوتی. کچھ لوگوں میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ میڈیسن کھاتے ہیں اور پین کلرز کھاتے ہیں اور دوسری ایسی میڈیسن کھا لیتے ہیں لمبے عرصے تک کہ جو ان کو پرابلم کر سکتی ہے، جو ان کے معدے میں ڈسکمفرٹ پیدا کر سکتی ہے. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچانک کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کسی کو فریکچر ہوا، یا کسی کو کوئی ایسی پین ہوا، جوائنٹ پین سٹارٹ ہو گیا اچانک، یا کسی کو ہیڈ ایک سٹارٹ ہو گیا تو ایسپرین وغیرہ بہت زیادہ اس نے کھانی شروع کر دی. تو پہلی چیز تو یہ ایسے لوگوں میں ایسپرین کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. ان پین کلرز کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے بروفین ہے، پونسٹان ہے، یا ڈکلوفینک ہے، یا کوئی ایسی اور میڈیسن ہے جس کے اندر جو ہے وہ پیٹ کو ہارٹ برننگ کے لیے، جیسے سنفلیکس وغیرہ ہے، ان کو استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. پیناڈول یا پیراسٹامول جو ہے وہ ایک اچھی اور سیف میڈیسن ہے جو ایسے لوگوں میں استعمال کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی یہ تو میڈیسن ہوگی، پہلی انفیکشن، دوسرا میڈیسن، اور آگے تیسری چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک ٹرینڈ ہے، سوشل ٹرینڈ ہے، کھانے پینے کی بہت زیادہ اسپائسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مرچ مسالے ہوتے ہیں، دڑا مرچ، کچی مرچ، ہر ایک طرح کی چیزیں لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے معدے کو آہستہ آہستہ ڈسٹرب کرتی ہیں، اور ایک اسٹیج پہ جا کے وہ اپنی بیماری کا جو ہے علامات کا اظہار کر سکتی ہیں. تو اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. فورتھلی وہ لوگ جن میں اسموکنگ کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، کیفین، نکوٹین، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ معدے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں. چائے، کولڈ ڈرنکس، کافیز، یہ بہت زیادہ معدے کو خراب کر سکتی ہیں. ان میں کیفین ہوتی ہے، اور سگریٹ کے اندر نکوٹین بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معدے کے ورم کو، معدے کی جو انفیکشن ہے اس کو کاز کرنے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے، اور ساتھ ہی آگے السر کا بہت زیادہ جو ہے اس میں انسیڈنس ہو سکتا ہے. اور پھر نیکسٹ وہ لوگ ہیں جو کہ جن میں جو شراب نوشی کی جو لت میں پڑے ہوتے ہیں، جن کو یہ عادت ہوتی ہے، یہ بھی الکوہل بھی بہت زیادہ جو ہے معدے کے ورم کا باعث بن سکتی ہے، اور بعد میں السر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو لاسٹ وہ لوگ ہیں جن کے اندر جو ہے اسٹریس ہوتا ہے، فزیکل اسٹریس ہو سکتا ہے، جو بیمار ہیں،
کرونک بیماریوں کے ساتھ ہیں، جیسے ان کے اندر اسٹروک ہے یا ان کے اندر ہارٹ کا پرابلم ہے یا کوئی ان کی بیڈ ریڈن ہے، کسی وجہ سے کوئی فریکچر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ دے آر مچ پرون ٹو ہیو دس سارٹ آف پرابلم. اور پھر ایسے لوگوں میں جو ان کو کہتے ہیں اسٹریس السر کہتے ہیں، ایسے لوگوں میں. اور کچھ لوگ ذہنی طور پہ جن کا اسٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور جن کے اندر ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکلی جو کہ ان کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، تو پینکل جو نیند نہ آنے کے لیے یا ایسی میڈیسن استعمال کر رہتے ہیں جس سے جو ہے وہ ان کا ڈپریشن ٹھیک ہو رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی یہ علامات بھی آ سکتی ہیں. تو اب اس کے لیے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پرہیز کیا کرنا چاہیے ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ ہری وری کری، تو جلدی میں نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے، وقفہ وقفے سے کھانا کھانا چاہیے، ہیلدی فوڈ استعمال کرنا چاہیے، فریش جو ویجیٹیبلس ہیں سیلڈس وغیرہ استعمال کرنی چاہیے، مرچ کم استعمال کرنی چاہیے، بوائلڈ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اسپائسی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور پریشانی یا اسٹریس ہو تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، گھوم پھر کے اپنا جو ہے وہ اسٹریس کو ریلیو کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کریز یہ جو ہوتی ہیں اسموکنگ، ان کو چھوڑنا ہے. کریز مینس کہ آپ بہت زیادہ مسالے اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں، اسموکنگ کو بھی چھوڑنا چاہیے. اور جن لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے چائے یا اس کی کافی وغیرہ کی جو ہے، یا جو لوگ شراب نوشی کی طرح، ان کو بھی اس کو چھوڑنا چاہیے. اچھا، اب اس کے لیے ہمیں جو اگر ہمیں ہلکی پھلکی جو ہے وہ اینٹ ایسڈ جن کو کہتے ہیں، کوئی میوکین وغیرہ، یا جو ہماری گیوسکون سیرپ ہے، ڈاجیکس ایم پی ہے، وائلنٹا ہے، اس طرح کی میڈیسن جو ہماری صرف جو ہمارے معدے کے اندر جو تیزابیت ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، تو وہ کچھ عرصے تک ہم لیتے رہیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور زیادہ عرصے تک اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے. بلڈ ٹیسٹ ہے جس کو ایس پائلورائی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کہتے ہیں، اینٹی ایس پائلورائی اینٹی باڈی ان کو کروانا چاہیے. اور اگر یہ پازیٹیو ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. علامات ٹھیک نہ ہو رہی ہوں تو ہمیں پھر اس ایچ پائلورائی ایریڈیکیشن کے لیے، ایچ پائلورائی کو ریموو کرنے کے لیے اس کے اینٹی جو ہمارا باڈی کے اندر سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس شروع کرنی چاہیے. اور اگر پاسبل ہو تو اولڈ ایج کے لوگوں میں، 55 ایئرس سے زیادہ کے لوگوں میں اگر یہ علامات ٹھیک نہ آ رہی ہوں، 4 سے 6 ہفتے تک یہ ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، اور اینٹی ایسڈ یا ان کو جو اومیپرازول یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں، اومیپرازول وغیرہ، نیکسن ایسو وغیرہ کے افسوس استعمال ہو رہے تھے، یہ اگر فائدہ نہ دے رہے ہو تو پھر ان کو اینڈوسکوپی کرانی چاہیے. اینڈوسکوپی میں جو اینڈوسکوپک سرجنز ہیں، اینڈوسکوپک جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ اینڈوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی السر وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی السر بلیڈ نہ کر رہا ہو. یا ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے بہت جلد ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے جن کی وومٹنگ جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہو، سیٹ نہ ہو رہی ہو، پین جو اپر ایبڈومینل پین سیٹ نہ ہو رہا ہو، یا ان کو وومٹنگ میں بلڈ آ رہا ہو، یا ان کو کالے پخانے آ رہے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنا علاج فوراً ڈاکٹر سے کریں، کنسلٹ کریں. اور علاج جب شروع ہو جائے تو پراپر علاج کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر نے جو دوائی بتائی ہے، جس طرح بتائی ہے اس طرح استعمال کرنی چاہیے، اور اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس میں باقاعدگی رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ اب ٹھیک ہو گیا پھر چھوڑ دی، پھر شروع کر دی، ٹھیک نہ ہوا تو مطلب علامات دوبارہ پھر اس طرح جو ہے انٹرمیٹنٹلی وقفے وقفے سے جب ہمیں بیماری آتی ہے، خود ہی اپنے معالج بن جاتے ہیں، تو بیماری جو ہے چھوڑتی نہیں ہے. ایک اسٹیج پہ جا کے وہ دائمی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کمپلیکیشن میں چلی جاتی ہے، تو وہاں جا کے پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ السر کی کنڈیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے کہ اگر ہمیں پرابلم ہو تو اس کنڈیشن کو ہم کیسے ٹیکل کریں، ہم فوراً ڈاکٹر کے دیے ہوئے ٹریٹمنٹ کو فالو کریں، اور اس کے جو ڈیوریشن آف دا ٹریٹمنٹ ہے، جو دورانیہ ہے، اس میں جو خوراک ہے اس میں ہم کوتاہی نہ کریں. اس کی دیکھ بھال میں، اس کی پال پرہیز میں، یا جو ہماری جو ہم نے اس کے لیے پریکاشنس کرنے ہیں، فالو کرنے ہیں، ان میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ عزیز ہماری صحت بہتر رہے گی. تو اسی کے ساتھ آج کی ہم اس گفتگو ختم کرتے ہیں.
امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، ان کو آگے بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آگے بلڈ پریشر اور بہت ساری دوسری ڈیزیز جو ہوتی ہیں، وہ لیبارٹری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں کس طرح کے لیبارٹری ٹیسٹ کرانا چاہیے، ان کے بارے میں